لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں ایک دعا کے تعلق سے پوچھا ہے۔ وہ دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اس دعا کے تعلق سے پوچھا ہے کہ اس دعا کی فضیلت کیا ہے، اس دعا کی برکتیں کیا ہے، کیا اس دعا کو پڑھنے کے فائدے ہیں، اس تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ دعا جو ہے نا، یہ مصیبت میں مبتلا شخص کے مصیبت سے چھٹکارے کے لیے نہایت ہی مجرب ہے۔ اگر کوئی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، بلا میں، یعنی کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہوئے، مصیبتیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، تو جو جس بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو، جس بھی طرح کی مصیبت میں پڑ گیا ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع لا کر کے اس دعا کو پڑھے اور رب کا کرم ہو جائے، دعا قبول ہو جائے، تو اللہ کریم اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ دعا کی خصوصیت ہے، یعنی مصیبت کے لیے ہی یہ دعا ہے۔ چنانچہ آپ حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو وہ شخص یہ دعا پڑھے۔ اب غور کریں کہ مصیبت زدہ شخص کو آقا کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھنے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام خود اس دعا کو پڑھنے کا ارشاد فرما رہے ہیں، آپ غور کیجئے اس دعا کی عظمت اور اس دعا کی برکت کا کیا کہنا ہو۔ یہ صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 3388 ہے۔ اس دعا کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ آپ کو اور مزید اس پر یقین حاصل ہو جائے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری ہی رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے لحظہ بھر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ مولا میں تیری ہی امید رکھتا ہوں، میری مکمل حالت درست فرما دے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا پیارا ترجمہ ہے، اتنے پیارے اس کے عربی کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا جائے، یعنی دعا میں جتنے الفاظ خوبصورت ہوں، اللہ کریم کی تعریفی الفاظ جتنے زیادہ ہوں، وہ دعا کی قبولیت کے چانسز، اس کی گنجائش اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے دعا میں اچھے سے اچھے، خوبصورت سے خوبصورت الفاظ کے استعمال کرنی چاہیے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔